السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، کسی کے ذمہ اگر قرض ہے مسلمان کے اور اس کی نیت بھی ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہے قرض واپس کرنے کے، اور اس دوران اس کو موت آ جائے، تو اس کے بارے میں دین اسلام میں کیا احکامات ہیں؟ اور اس کے پچھلے اگر بعد از مرگ بھی وہ قرض اس کا نہیں ادا کرتے تو پھر اس بندے کے ساتھ کیا معاملات بنیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرض کا معاملہ بھی اہم ترین معاملات میں سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو بلا ضرورت اور بلا وجہ قرض لینا نہیں چاہیے، اور اگر بوقت ضرورت لے رہا ہے تو بقدر ضرورت لے، اور اس وقت بھی اللہ سے یہ درخواست کرے کہ یا اللہ میں یہ لے رہا ہوں لیکن انشاءاللہ میں آپ کی مدد اور توفیق سے جلد یہ ادا کر دوں گا۔ یہ نیت ہو، پھر قرض لیا اور اسے استعمال کر لیا، اب زندگی نے وفا نہیں کی کہ وہ قرض ادا نہ کر سکا اور فوت ہو گیا، تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سونے سے پہلے تحریر میں لائے، جسے کہتے ہیں وصیت کرنا، یہ فرض ہے، اور اس پہ ہم سارے ہی غافل ہیں، یعنی 99% لوگ، اس میں علماء غیر علماء بھی شامل ہیں، کہ وصیت نامہ لکھ کے نہیں رکھا ہوا کہ میرے بعد کون سے معاملات کس طرح سر انجام دینے ہیں۔ تو وصیت کر کے لکھ کے جائے، 2-4 بندوں کو پتہ ہو کہ میں نے فلاں کے قرض دینا ہے، بھائی میرے بعد ادا کر دینا۔ اگر وہ یہ وصیت کر گیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد جو بھی ہے اس سے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ یہاں ایک گزارش کرتا چلوں، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کا ایک ہی مکان ہے جس میں بیوی بچے رہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ ایک مکان ہے جس میں بیوی بچے رہتے ہیں، اگر اس کو بیچ دیں گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو اس نے چھوڑا ہے اسے فروخت کرنے کے بعد جو اس کے ذمہ قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اگر وہ وصیت کر گیا ہے اور یہ لوگ ادا نہیں کر رہے، وہ بری الذمہ ہو گیا مرنے والا، اب یہ ذمہ داری ان زندہ لوگوں کے گلے پڑ گئی ہے، یہ آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ اور اگر اس نے وصیت ہی نہیں کی، پھر بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ہم زندگی میں اپنے کسی بھائی کو، باپ کو، دادا کو، دادی کو، کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتے، آگ میں جلتا ہوا برداشت نہیں کرتے، اب بھی ہمیں احساس ہو کہ وہ بندہ مخروض تھا، تو اس کا آخرت کا معاملہ ہے، جنت کا معاملہ ہے، جہنم کا معاملہ ہے، تو یہ از خود اس کی طرف سے اس کے قرض کو ادا کر دیں، تب بھی اس کی خلاصی ہو جائے گی۔ بالفرض اگر اس کی پیچھے جائیداد ہی نہیں تھی، یہ میں کچھ سوالوں سے نکال کے عرض کر رہا ہوں، کچھ نہیں تھا، اب 2 معاملات ہیں، اس کے گھر کے لوگ، عزیز و قارب، دوست و احباب، اگر ان کے پاس ہمت ہے تو وہ اس کے قرض کو ادا کر دیں، یا جس کو قرض دینا تھا اس کے پاس جا کر اس سے معاف کروا لیں، پھر بھی کام چل جائے گا، وہ دل سے معاف کر دیں پھر بھی کام چل جائے گا، مگر نہ یہ لوگ کچھ اکٹھا کر کے اس کے قرض ادا کروا دیں پھر بھی کام چل جائے گا۔ اور اگر یہ باتیں بھی نہیں ہوئیں تو پھر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، محشر کے میدان میں اللہ جل شانہ اگر اس بندے کو جنت میں بھیجنا چاہیں گے تو اللہ کے پاس بڑے راستے ہیں، اس سے قرض لینے والے کو اللہ خود ہی راضی کر لیں گے، اور اگر معاملہ اس سے مختلف ہوا تو پھر وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا عبدالغنی صاحب۔ مزید سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور کمنٹس میں آپ خود بھی سوال پوچھ سکتے ہیں جن کے جوابات مولانا عبدالغنی صاحب دین کی روشنی میں دیں گے۔